अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सबक नंबर 8 मुलम्मा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मुसन्फ़ा का तारफ़ पढ़ते हैं। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तहवर अली ख़ान सरकारी मुलाज़म थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़िता हो गया, यानी ख़त्म हो गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मुयस्सर था। अदबी माहौल मीन लिटरेचर से मुताल्लिक़, उर्दू अदब से मुताल्लिक़ जो है माहौल मुयस्सर था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गईं। कुछ अरसा वो अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नकूश की इदारत में शरीक रही। इदारत रिसाला, अखबार, किताब वग़ैरह मुरतब करना। उनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली से हुई। ख़वातीन अफ़साना निगारों में हाजरा मसरूर ने ख़ासी शोहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफ़सानों का मौज़ू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें हैं। मारूफ अफ़साना नगार और नक़ाद मुमताज़ शिरीन लिखती हैं। नक़ाद होते तनकीद करने वाला या वाली। इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफ़साने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। उनके मुतअद्दिद अफ़सानवी मजमूए शाया हो चुके हैं, मसलन चिरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वग़ैरह। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमूआ भी शाया हो चुका है। हाजरा के अफ़सानों का कुलियात सब अफ़साने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ। ठीक है, उनके अफ़सानों का कुलियात जो है उसका नाम है सब अफ़साने मेरे, और ये कब शाया हुआ था? 1991 में लाहौर से शाया हुआ। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर 212 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। अब हम आते हैं सबक की तरफ। मुलम्मा का मतलब है बनावट, दिखावा। तो इस सबक में माशरे में ज़ाहिर व बातन के दोगलेपन की निशानदेही की गई है। ठीक है, यानी लोगों को दिखावे की जो आदत होती है उसके बारे में है कि उनका ज़ाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ होता है, दिखाते वो कुछ हैं लेकिन होते वो कुछ हैं। तो ऐसे ही ना ये कहानी एक लड़की की है जो अमीर होने का दिखावा करती है और बहुत जल्दी इसकी हकीकत सामने आ जाती है और फिर उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सबक शुरू करते हैं हम। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। कौन खड़ी थी? लड़की खड़ी थी। पलटी हुई नकाब, कुछ मुतज्जब सी निगाहें। मुतज्जब यानी परेशान या हैरान। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। उसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गईं, यानी थक गईं। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इन सब को सफ़र करना ही ना था। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मुड़ी।
جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس کہتے ہیں بریف کیس کو، اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یو گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کلی کی زبان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، یعنی جما دی یا پھر غور سے دیکھنا، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا یعنی اندر پھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی پر پھڑکنے لگا۔ بے مائگی یعنی کم حیثیت ہونے پر۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں؟ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، یعنی دل گھبرانے لگا، اور وہ خاموشی سے نیم تاریک یعنی کم روشنی والی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا یعنی کوئی ایک چرخ ایک آواز ہوتی ہے۔ جیسے رات کو جب خاموشی ہوتی ہے تو لکڑی کا دروازہ جو ہوتا ہے اس کو کھولیں تو چوں کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس آواز کی بات ہو رہی ہے، چرخ چوں کرتے ہوئے یکا کہتے ہیں تانگا کو، یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے۔ اب چمنی موم بتی کو یا بتی کو نا شیشے میں رکھنا، یعنی ہوا سے بتی جو ہے وہ بجھ نہ جائے، اس کی روشنی ختم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے شیشے کا گلاس یا شیشے کا کوئی بھی حصہ یا کوئی چیز نا اس کے اوپر رکھ دی جاتی تھی کہ بتی جو ہے وہ بجھ نہ جائے، اسے ہم چمنی کہتے تھے۔ چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف یعنی گندی سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین۔ یکے یعنی پھر بات ہو رہی ہے تانگے کی، اس تانگے کی دھندلی سی لالٹین یعنی ہلکی سی دھندلی سی روشنی۔ رکھے دیت ہیں سامان اسی جگہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی جگہ سامان رکھ دیتا ہوں۔ کلی بولا، نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے یعنی سخت، بوٹوں یعنی شوز کی، چرر یعنی جوتوں کی آواز پیدا ہوئی، اور ایک سایہ لرزتا ہوا یعنی کانپتا ہوا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا تھا۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی، یعنی بے ساختہ فوراً۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستہ اس پر ایک چبھتی ہوئی یعنی سرسری نظر، تنقیدی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جائت ہیں،
یعنی کلی کہتا ہے کہ ہم سامان رکھ کے جا رہے ہیں. کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا. یعنی لڑکی بول نہیں رہی ہے تو وہ خاموشی سے ناراض ہو کر بول رہا ہے. بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی. وہ اونچی آواز میں بول اٹھی. اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا. کلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا. پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی. ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا. اب دیکھیں سنا ایک دوسرے کو لے رہے ہیں لیکن مخاطب کلی کو کر رہے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی، یعنی بالکل خاموش ہو گئی. کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی. آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ. اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی. مجوری میم صاحب. مجوری یعنی مزدوری، یعنی اب کلی جو ہے وہ مزدوری مانگ رہا ہے. کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا. چرمی بٹوا ہوتا ہے، چرمی چمڑے کا بنا ہوا، بٹوا یعنی پرس. ابھی نہیں ملیں گے پیسے. وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی. سنگار میز یعنی ڈریسنگ ٹیبل، جس کے سامنے کھڑے ہو کر بناؤ سنگار کیا جاتا ہے. جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی. کائے یعنی کیوں؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے. اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملیں گے. اوکے کلاس، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.